السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام جب چین، امن اور شانتی کا سندیش دیتا ہے تو آخر اسلام میں جنگیں کیوں ہوئی؟ اسلام میں وارس کیوں ہوئی، جس کو ہم بدر، احد، حنین وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیس کا میسج دیتے ہیں، جو قرآن کی شکشاؤں کے مطابق رحمت للعالمین ہیں، یعنی پورے یونیورس کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے، مالک نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تو آخر ان کے زمانے میں انہوں نے خود جنگیں کیوں لڑی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اچھے خاصے مسلمانوں کے ذہن میں بھی ہے اور نان مسلمز کے ذہن میں بھی ہے کہ جب اسلام امن، چین اور شانتی کا مذہب ہے تو اسلام میں وارس اور اسلام میں جنگیں کیوں ہوئی ہیں، جن کو ہم غزوات کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم سریہ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ جنگیں کیوں ہوئی؟ اس سوال کا جواب بہت ہی اہم ہے۔ یہ ڈاؤٹ ہم تمام کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، اور نان مسلمز بھائی کے ذہن میں بھی اگر یہ سوال ہے تو ہمیں اس کے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا چاہیے۔ اسی کے بارے میں آج چرچا کرتے ہیں، اسی کے بارے میں آج ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں جنگیں کیوں ہوئیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام خالی عبادت کا نام نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے والی کلاسز میں بھی پڑھا کہ اسلام ہول وے آف دا پاسنگ لائف ہے، زندگی گزارنے کا ایک بہترین سیدھا طریقہ ہے۔ اب جب اسلام زندگی گزارنے کا ایک پورا سسٹم ہے تو اس سسٹم میں امن قائم کرنے کے لیے، چین قائم کرنے کے لیے، دنیا میں شانتی پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جنگ بھی رکھی جائے، جنگ کا آپشن بھی ہو، اس لیے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ بیسیکلی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، بلکہ ادھکتر ایسے ہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو اچھی بھاونا رکھتے ہیں، کرونا کی بھاونا رکھتے ہیں، پریم کا سندیش وہ خود بھی پہنچاتے ہیں، خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ زیادہ تر دنیا میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں ہوتے ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں، جو پرسیکیوشن کے عادی ہوتے ہیں، جن کا مزاج یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ نہ خود چین سے جیو، نہ خود دوسرے کو چین سے جینے دو۔ ایسا مزاج ان کا بنا ہوا ہوتا ہے، جو شرارتی ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، جو لوگوں کو پریشان کرنا جانتے ہیں، یہی ان کا کام ہوتا ہے۔ اور بس تو ایسوں کے لیے جو ظالم ہیں، ایسوں کے لیے جو امن کو نشٹ کر رہے ہیں، ایسوں کے لیے جو چین کو دنیا سے ختم کر رہے ہیں، ایسوں کے لیے اسلام نے ترتیب سے جو پرنسپل رکھے ہیں، جو اصول رکھے ہیں، ان اصول میں ایک آخری آپشن اسلامی جنگ کا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں سے جو نہ خود چین سے جیتے ہیں، نہ دوسروں کو چین سے جینے دیتے ہیں، جو پریشان کرتے ہیں، جو وائلنس پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے ایک آپشن یہ بھی رکھا ہے کہ ان سے پھر جنگ کی جائے، ان سے لڑا جائے، ان کو مغلوب کیا جائے، ان کا زور توڑا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسوں کے سامنے مقابلہ نہ کیا گیا تو دنیا میں امن نہیں رہے گا، دنیا میں شانتی نہیں رہے گی، دنیا میں چین نہیں رہے گا۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے فساد برپا پیدا کرنے کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے یہ آپشن رکھا ہے کہ اسلامی جنگ کی جائے۔ بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نان مسلم ہو، جو نان بلیور ہو، اس سے جنگ کی جائے۔ ہرگز یہ قرآن کی شکشا نہیں ہے، یہ پروفیٹ محمد کی شکشا نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کی اپنی یہ شکشا ہو سکتی ہے، لیکن اس مالک کی طرف سے جو اسلام اتارا گیا ہے، اس اسلام کی بالکل یہ شکشا نہیں ہے۔ ایون کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان فساد برپا کر رہے ہیں، مسلمان اگر پرسیکیوشن کر رہے ہیں، مسلمان اگر ظلم کر رہے ہیں، ان کو بھی روکنے کی کوشش ضرور کی جائے گی۔ تو اس لیے اسلام میں جنگ کا ایک آپشن رکھا گیا ہے، جن کو ہم اسلامی جنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور ایسی جنگیں، ایسے ظالموں کے روکنے کے لیے ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ کل ملا کر کے صرف کتنی جنگیں اسلام میں ہوئی ہیں اور کتنے تھوڑے سے معمولی لوگ اس میں مارے گئے ہیں اور کیا ہوا ہے۔ اس سے آپ بہت اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے
इस क्लास में इस डाउट को क्लियर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यूं समझ सकते हैं, हमारे मुल्क भारत पर अगर कोई हमला करेगा, अगर कोई जुल्म करेगा, अगर कोई बमबारी करेगा, तो हमारा मुल्क उसके डिफेंस में इकदाम करेगा, हमारा मुल्क उसको रोकने की कोशिश करेगा। कोई ये नहीं कहता कि इसके मुकाबले में वार करना, इससे जंग करना ये उसूल के खिलाफ है। नहीं, कोई अगर हम पर हमला कर रहा है, कोई हमको परेशान कर रहा है, कोई हमारे अमन को अगर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा मुल्क भी यही तरीका अपनाएगा कि हम भी उसका ज़ोर तोड़ेंगे, हम भी उसको रोकने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा अमन बाकी रहे। जैसे चोरों के लिए जेल है, क्यों? इसलिए कि वो शरारती हैं, वो ज़िद्दी हैं, वो समाज के लिए नुकसान पैदा करने वाले हैं, इसलिए चोर और डाकुओं को जेल में डाला जाता है, उनका सम्मान नहीं किया जाता, उनको जेल में डाला जाता है। इसीलिए इस्लाम ने, और अगर हमारे मुल्क को पता चल जाए कि यहाँ कुछ लोग हैं जो मुल्क के अमन को ख़राब कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, तो आगे बढ़ कर के हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे ताकि ये और ज़्यादा न फैले और हमारा अमन, चैन और सुकून ये बाकी रहे। तो इस तरीके से, इस मिसाल से आप इस्लामी जंग को समझ सकते हैं। इस्लामी जंग का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हर एक को जहाँ नॉन बिलीवर को देखा जाए कत्ल किया जाए, ये मतलब बिल्कुल इस्लाम में नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि अगर कुछ लोग शरारती हैं, अगर कुछ लोग जुल्म करने वाले हैं, अगर कुछ लोग जालिम हैं, तो उनकी इस्लाह के लिए, समाज के सुधार के लिए उनसे मुकाबला किया जाएगा, उनका जोर ख़त्म किया जाएगा। यही मतलब है इस्लामी जंगों का। और इस्लाम ने सिर्फ जंग के बाकायदा उसूल बताए हैं कि इन तरीक़ों से जंग की जा सकती है। उसमें बूढ़ों को, यानी जो उम्र रसीदा हैं, उनको नहीं कत्ल किया जाएगा, बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, जो मजहबी और धार्मिक एतबार से किसी इबादत में है उनको भी नहीं टच किया जाएगा। इसको हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे कि इस्लाम ने जंग के और वार के क्या उसूल दिए हैं। इस क्लास में बस इतना ही आप समझिए कि इस्लामी जंग, जब इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है तो इस्लाम में जंग क्यों है? इस्लाम में जंग इसलिए है कि इस्लाम होल वे ऑफ द पासिंग लाइफ है, और कभी कभी शांति को बरकरार रखने के लिए, शांति को बाकी रखने के लिए ये जंग की नौबत पेश आ सकती है, और उस वक्त मजबूरी के दर्जे में जंग की जा सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।